اگر وہ کہتا ہے اللہ کن لی اکن لکا، اے بندے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا، حدیث قدسی پڑھتے ہو نا، کن لی اکن لکا، بندہ یہ تو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے اللہ نے کہہ دیا کن لی اکن لکا، تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں، عجیب ہے، اپنے لیے کہہ دیتا ہے ماننے کے لیے تیار ہے کہ میں اللہ کا ہو جاؤں تو اللہ میرا ہو جائے، لیکن جب رسول کی بات آئے تو یہی تو بات سمجھ نہیں، اس لیے اس نے کہا انت المرید و انت المراد۔ یہاں رسول کی شان میں یہ نہیں کہا کہ کن لیا کن لکا، نہ تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا، یہ نہیں ہے کہ تو ہو جائے گا تو میں تیرا ہو جاؤں گا، نہ، تو انت المرید و انت المراد، تجھے پیدا ہی کیا ہے تو بس تو میری مراد ہے، اب جو قیامت تک تیرا ارادہ ہوگا وہ میں ہی ہوں، میں ہوں۔ یہاں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہونا بننا میرے اور آپ کے لیے ہے، اس کی ذات کے لیے نہیں ہے۔ اس ذات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ہم تو بس دائیں بائیں رہتے ہیں، اور وہاں بھی کوئی اتنی لمبی چوڑی ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ مثلا مثال میں چلو سمجھا دیتا ہوں، مثال کہہ دیتا ہوں، حسن کی بات کر دیتے ہیں، صلوات پڑھیں گے، کبھی کبھی ہم حسن کی بات کر دیتے ہیں اور بڑا قصیدہ پڑھیں گے تو کہہ دیں گے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، بہت بڑی تعریف کر دیں گے رسول اسلام کی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن، جو خوبیاں سب رکھتے ہیں وہ تو تنہا داری۔ میں کہتا ہوں آپ نے رسول کو سمجھا ہی نہیں، یہ تو رسول کے غلام کی خوبیاں ہیں۔ ہاں میں ایک جملہ ایک بس پیغمبر کے زبان سے نکلے ہوئے جملے کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، یہ تو رسول کے غلام کی خوبیاں ہیں۔ رسول خود فرماتے ہیں من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ و الی نوح فی فہمہ و الی ابراہیم فی خلتہ و الی یوسف فی حسنہ و ایوب فی صبرہ و یحییٰ فی رنگ زہدہ، کرتے کرتے اور یہ بیان کرتے آدم کا علم، نوح کا علم، ابراہیم کی خلت، یوسف کا حسن، ایوب کا صبر، یحییٰ کا رنگ و زہد، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کی عبادت، یہ سارے کمالات اگر دیکھنے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ ابن ابی طالب، اکیلے علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھیں۔ کیا بات کیا بات کیا بات۔ فَإِنَّ فِيهِ 90 خصلة من خصال الانبیاء، یہ اکیلا علی ایسے ہے جس میں اللہ نے 90 انبیاء کی خصلتیں جمع کر دی۔ لم یجمع اللہ فی غیرہ، اللہ نے علی کے علاوہ ان خصائل کو کسی اور میں جمع ہی نہیں کیا۔ یہ زبان رسول سے ہے، میری زبان سے نہیں ہے۔ ماننا یا نہ ماننا آپ کی ذمہ داری، ماننا مانے یا مان لیں، رسول کی زبان سے کہہ رہا ہوں۔ تو آنچ خوبہ ہما دار تو تنہا داری، یہ خوبیاں تو علی میں موجود ہے، اور علی کہتا نظر آتا ہے انا عبد من عبید محمد، کیا بات کیا بات، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ تو یہ تو غلام کی خوبیاں، آپ نے کیا تعریف کرتی رسول کی؟ رسول میرا اس سے بڑھ کر ہے، نہیں غور فرمایا، توجہ ہے یہ نہیں، ابھی بھی نہیں سمجھے تو چلو میں حسن کے حوالے سے ایک اور تاریخی حقیقت آپ کے سامنے رکھوں، اگر جاگ رہے تو بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا، محبت فرمائیے گا۔ تاریخی حقیقت آپ کے سامنے رکھنا ہوں، کوئی کمزور بات کرنے والا نہیں ہوں میں۔ دیکھیے جب جناب زلیخا کو گرفتار کر کے لایا گیا نا، جناب یوسف دربار میں پیش کیے، قرآن میں یہ قصہ موجود ہے، بڑے آپ کو مل جائے گا۔ جب پیش کیا، اب بڑھاپا تھا اور قید کر کے جناب یوسف کے سامنے لایا، تو جناب یوسف تخت پہ بیٹھے، آپ نے زلیخا سے ایک سوال کیا، زلیخا کس چیز نے تجھے یہاں پہنچایا؟ آپ جانتے تھے کہ وہ ملکہ تھی اور کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور بدنام، اور پھر لوگوں کی نفرت، اور پھر یہ سارا معاملات، وہ بہرحال آپ پڑھے قرآنی قصے ہیں، اللہ نے بھی اگر اس کو بیان کیا ہے۔ تو جناب یوسف نے سوال کیا کہ زلیخا کیا بات ہے، تو کون سی وہ چیز ہے جو تجھے یہاں لے آئی، اس جگہ پہ کس چیز نے تجھے پہنچایا؟
جناب زلیخا نے سر اٹھا کے کہا یوسف سچ پوچھتے ہو؟ سن رہے ہیں آپ؟ یوسف سچ پوچھتے ہو؟ کہا بالکل سچ پوچھتا ہوں۔ کہا اگر سچ پوچھتے تو سچ یہ ہے تیرے حسن نے مجھے یہاں پہنچا۔ بھائی ذرا غور کیجیے گا اور پیغمبر کی عظمت کو بھی پہچانیے گا اور پیغمبر کے حسن کو بھی سمجھیے گا اور عزت اور عظمت اور مقام کو بھی سمجھیے گا۔ کہا یوسف تیرے حسن نے، تیرے جمال نے مجھے اس جگہ پہنچایا۔ جب زلیخا نے کہا نا کہ یوسف تیرے حسن نے مجھے یہاں پہنچایا تو جناب یوسف ہنسے اور ہنس کر کہا زلیخا مجھے دیکھ کر تیرا یہ حال ہو گیا، اگر تو آخری نبی کو دیکھتی تو تیرا کیا ہوتا؟ اور فرمایا یا نہیں فرمایا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ زلیخا مجھے دیکھ کر تیرا یہ حال ہو گیا ہے، اگر تو آخری نبی کو دیکھتی تو تیرا کیا؟ کون کہہ رہا ہے؟ نبی، اور جو حسین ترین نبی ہمارے یہاں مثال بھی ہے، تو کوئی یوسف ہے کہتے ہیں نا، بڑا یوسف بنا پڑتا ہے۔ تو جب یوسف ہی یہ کہے کہ مجھے دیکھنے سے تیرا یہ حال ہو گیا ہے تو تو آخری نبی کو دیکھتی تو تیرا کیا حال ہوتا؟ ابھی یہ جملے ختم ہی ہو رہے تھے، آخری حرف پیغمبر کی زبان سے ادا ہو رہا تھا تو زلیخا نے فوراً کہا صدقت یا یوسف۔ بھئی ذرا عظمت پیغمبر کو دیکھیے گا، کہا صدقت یا یوسف۔ زلیخا نے فوراً کہا یوسف آپ نے سچ کہا۔ حضرت یوسف نے سر اٹھایا، کہا زلیخا تو نے آخری نبی کو دیکھا نہیں؟ بے غور کیجیے گا، تو نے آخری نبی کو دیکھا نہیں ہے تو کیسے تصدیق کر دی صدقت یا یوسف؟ اے یوسف، آیت بھی یاد رکھیے گا قل ان کنتم تحبون اللہ۔ کیوں ضروری ہے؟ کیا ہے محبت اور کیا اس میں انقلاب ہیں؟ بہرحال یہ دور کی باتیں اور سمجھنے کی باتیں، غور و فکر کی باتیں۔ صدقت یا یوسف، تو نے سچ کہا زلیخا تو نے دیکھا نہیں آخری نبی کو تو کیسے سچ کہہ دیا؟ کہا بالکل میں نے نہیں دیکھا، لیکن یوسف جب تیری زبان سے یہ جملے نکلے ہیں نا تو اس نبی کا تو نے ذکر کیا، تو اس کو دیکھ لیتی تو تیرا کیا ہوتا؟ اسی وقت اس کی محبت میرے دل میں جاگزین ہو گئی۔ بے غور کیجیے گا، آخری جملے بے غور کیجیے گا۔ کہا یوسف اسی وقت اس کی محبت میرے دل میں جگہ کر گئی، اور جب آپ نے کہہ دیا تو محبت نے مجھے بتا دیا کہ واقعاً وہ کتنا حسین ہوگا، یہاں یوسف بھی جس کے لیے کہے۔ تو جب یہ کہا نا صدقت یا یوسف، اور اس کے بعد یہ جواب دیا کہ اس کی محبت میرے دل میں آ گئی، اب زلیخا کو کوئی تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں، اتنے میں جبرائیل آتا ہے اور جبرائیل آ کے یوسف کو سلام کرتا ہے اور ساتھ اللہ کا سلام دے رہا ہے کہ اے یوسف میری طرف سے بھی سلام اور اللہ کی طرف سے بھی سلام، اور اللہ پیغام دے رہا ہے جو زلیخا کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے۔ بے غور کیجئے گا، چاہیے حالات پڑھی جو زلیخا نے کہا سچ، اب عظمت، جہاں تک تو میں نے حسن کی بات کی ہے، اب عظمت اور مقام پیغمبر کا دیکھیے کہ اللہ کہتا ہے، جبرائیل کہہ رہے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ جو زلیخا کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے، اس کے دل میں میں گواہی اللہ دے رہا ہوں، اس کے دل میں میرے محمد کی محبت پیدا ہو گئی اور جگہ بنا لی ہے، چونکہ اس نے میرے محمد سے محبت کی ہے، اب میں اسے جوانی دے رہا ہوں اور تجھے حکم دے رہا ہوں اس کے صدقے اس سے نکاح کر۔ کیا بات! میں نے ایک واقعے سے دو چیزیں سمجھانے کی کوشش کی، ایک پیغمبر کا حسن اور ایک پیغمبر سے محبت کا عجب۔ جوانی بھی دے رہا ہوں اور تجھے حکم دے رہا ہوں۔ آپ نے غور نہیں کیا، ذرا غور کیجئے نا، جوانی جو بظاہر ناممکن ہوتی ہے اللہ نے وہ بھی پلٹائی، اور پیغمبر سے محبت کی وجہ سے جہاں جوانی دی وہاں نبی جیسا فرد شوہر کی حیثیت میں نبی کو حکم دے رہا ہے تو اسے اپنی زوجیت میں۔ اور جنت کیا ہے؟ یہ محبت مصطفیٰ ہے۔ اگر یہ دنیا پیغمبر سے محبت کرنے لگ جائے، اس لیے کہا فاتبعونی، کہو اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اگر اس کی اتباع نہیں کرو گے
اور سادگی اتنی تھی، جس نبی کا حسن اتنا ہو، اس کی سادگی کا ایک واقعہ سنا دوں کہ بسم اللہ بسم اللہ. گھبرائے تو نہیں. یہ ابھی 50 منٹ ہوئے ہیں اور 1 گھنٹہ آپ نے کہا ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں اس میں بات کو ختم کروں. ذرا صلوات پڑھیے بے حق محمد علیہ. میں کوشش کرتا ہوں اپنے ٹائم میں زیادہ بات بھی نہ کروں. ذرا دیکھیے سادگی پیغمبر کو سمجھنے کی. میں نے پہلے عرض کیا کہ تاریخ ولادت یہ وہ پیغمبر کو سمجھنے کی کوشش، اس کو پہچاننے کی کوشش. اللہ آپ سب کو لے جائے حج پہ. جو نہیں گئے وہ بھی، اور جو گئے ہیں اللہ انہیں دوبارہ لے جائے. اور جو گئے ہیں میری بات کی تصدیق کریں گے، اور جو نہیں گئے وہ جا کے وہاں دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. جب آپ باب جبرائیل سے اندر ہوتے ہیں، جو حضرات حج پہ گئے ہیں، باب جبرائیل سے جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، پیغمبر کے روضے کی طرف داخل ہوتے ہیں جو باب جبرائیل ہے، تو سامنے ایک چبوترا بنا ہوا ہے. بنا ہوا ہے نا کھڑا. جو حضرات حج پہ گئے ہیں نا، کہ حضرات بیٹھے تصدیق کرتے، چبوترا بنا ہوا ہے. بنا ہوا ہے نا. ایک باب بقیع ہے بقیہ کی طرف، ایک باب جبرائیل ہے. جبرائیل جہاں سے حضرت جبرائیل، کبھی موقع ملا تو پھر عرض کروں گا یہ باب جبرائیل کیوں ہے، تو بہرحال اس کی وجہ اور اس جگہ کی اہمیت پھر کبھی. یہ باب جبرائیل سے جب آپ اندر داخل ہوتے ہیں پیغمبر کے روضے کی طرف، اور اسی ذکر کا صدقہ آپ سب جائیں اور آنکھوں سے اپنی ان چیزوں کو دیکھیں، اور پیغمبر کی زیارت بھی کریں، عمرہ بھی کریں، حج بھی کریں، زیارات بھی کریں. جب آپ اس باب جبرائیل سے داخل ہوتے ہیں تو سامنے ایک چبوترا، جسے ہم چبوترا کہہ دیں، تھلا کہہ دیں، تھڑا کہہ دیں، جو کہہ دیں، عربی زبان میں اسے صفا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صفا. آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا اصحاب صفا، یا پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا علماء سے. سنا ہے یا نہیں سنا؟ سنا تو سب نہیں ہوگا. اصحاب صفا، اصحاب صاحب سے ہے، یعنی اصحاب یعنی لوگ. اصحاب صفا صلوات پڑھیے بے حق محمد. اللہم صلی علی محمد. اصحاب صفا یعنی صفا والے لوگ، وہ لوگ جو اس تھڑے پہ، جیسے یہ ٹیبل ہے، وہ لوگ جو اس تھڑے پہ بیٹھتے تھے وہ کون تھے؟ اصحاب پیغمبر. اصحاب پیغمبر تھے نا. پیغمبر کی سادگی بھی دیکھیے گا. اصحاب پیغمبر تھے. وہ اصحاب صفا جو تھے وہ غریب لوگ ہوتے تھے، مسکین لوگ تھے، غریب لوگ تھے. کوئی بڑے لوگ نہیں تھے اور کوئی زیادہ خوبصورت لوگ بھی نہیں تھے. غلام زیادہ تھے، چپٹی ناکوں والے زیادہ تھے، بھدے رنگ والے زیادہ تھے، کالے رنگ والے زیادہ تھے، سرخ پوست تھے. اس قسم کے لوگ تھے، اور جن کو کسی نے بھائی نہیں بنایا تھا. جب رشتہ اخوت بنا وہاں، برادری اور یہ جاری کیا گیا، تو کوئی ان کا نہ بنا. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے آپ اس چبوترے پہ رہا. وہ وہیں رہتے تھے، رات دن وہیں رہتے تھے، کھانا نہیں کھانا کھاتا. لیکن رسول کی ایک عادت تھی کہ رسول اسلام دن کا کافی حصہ ان کے درمیان اس چبوترے پہ آ کے بیٹھتے تھے. ذرا محبت فرمائیے گا. اس چبوترے پہ بیٹھتے تھے جہاں مختلف شکلوں کے، مختلف رنگوں کے، مختلف نئے نقش لوگوں کے، غلام اس قسم کے لوگ، مختلف مالک آئے ہوئے وہاں رہتے تھے. لیکن پیغمبر آ کے بیٹھتے تھے ان کے درمیان، کھانا بھی ان کے ساتھ کھاتے تھے، بیٹھتے تھے. سادگی اور حسن دیکھیے گا. جو میں نے 2 لفظ کہے، سادگی تو آپ کو مل گئی، تو کتنی سادگی ہے کہ ان کے درمیان آ کے بیٹھنا. نبی مرسل اعظم، لیکن اگلی سادگی دیکھیے گا. بیٹھتے تھے. تاریخ یہ کہتی ہے، لوگوں نے لکھا ہے مورخین نے، کہ جو لوگ باہر سے آتے تھے نا، جو پیغمبر کو جنہوں نے نہیں دیکھا ہوتا تھا، پیغمبر کی زیارت کرنے کے لیے آتے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اب پیغمبر کی زیارت کے لیے آئے. جب وہ مدینہ میں پہنچتے تھے تو اصحاب صفا اس صفے کے پاس پہنچ کے ان لوگوں سے پوچھتے تھے تم میں رسول کون ہے. نہیں یہاں پہ غور نہیں کیا. اگر کتنے حسین تھے کہ جناب یوسف کہہ رہے ہیں اتنے حسین. اور اصحاب صفا کے لوگ کیسے، مختلف رنگ، مختلف شکلیں، مختلف نین. لیکن لوگ جب آ کے پوچھتے تھے کہ تم میں سے رسول کون ہے،
مجھے بتائیے جب اتنا نورانی رسول ہو تو پوچھنے کی ضرورت رہتی ہے؟ نہیں، شاید بات نہیں سمجھ سکتے. پوچھنے کی ضرورت رہتی ہے؟ تو کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں وہ پہچان پاتے تھے؟ کیوں پوچھنے پڑتے تھے؟ پھر جو مجھے سمجھ آئی ہے نا وہ میں بتا رہا ہوں. اگر آپ کو اس سے زیادہ یا کوئی اور بزرگ کوئی اور اچھی چیز بتائے تو ضرور سنیے گا. اور مجھے یہ سمجھ آیا ہے کہ یہ پیغمبر کا کرم اتنا تھا، یہ پیغمبر کا حسن اتنا تھا کہ پیغمبر جب بیٹھتے تھے اصحاب صفا کے درمیان کہ آپ کا نور ان پر اتنا حاوی ہو جاتا تھا کہ یہ اصحاب صفا بھی اتنے خوبصورت ہو جاتے تھے کہ لوگ پہچان نہیں پاتے تھے ان میں رسول کون ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اور فرمایا خدا کی قسم اگر ٹائم ہوتا تو 1-2 منٹ رہ گئے، میں اس سے زیادہ بات کرتا، لیکن میرے دوست ان کو تم جی نہیں پھر زندگی رہی، پھر کوئی پروگرام. اب کئی لوگ، آپ کا تو دل چاہے گا، کئی لوگوں کا بھی، میرا بھی دل چاہتا ہے میں زیادہ بات کروں، ایسی بات نہیں، میرا خود اپنا دل چاہتا ہے، لیکن بس 2-3 منٹ مجھے اور دے دیجیے. جی ہے جی سلوات پڑھیے بہت کے محمد. شاید پانی ٹائم پڑھا رہے ہوں تو بہرحال نہیں، ایسا نہیں ہے. تو توجہ فرمائیے گا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے اس رسول کی اتباع. میں آپ 2-4 باتیں فقط اہل ذہن کے لیے، اہل فکر کے لیے کرنا چاہتا ہوں، گھر جا کے سوچ لیجیے گا، اس کو زیادہ کھول کے نہیں بات کروں گا. فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں. کس کی اتباع ہے؟ رسول کی اتباع ہے. رسول کی اتباع. رسول کی زندگی کتنی ہے؟ 63 سال. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں اتباع رسول کے حوالے سے 63 سال مکمل نہیں مکے کی زندگی ہے یا مدینے کی زندگی ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں، صاحبان پہ لوگ. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 23 سال کی زندگی ہے، یا آپ کے اختیار میں ہے 40 سال زندگی نکال دیں. 63 سالہ زندگی ہے. یہ اتباع کا حکم 63 سال کے لیے ہے یا 23 سال کے لیے ہے یا 10 سال کے لیے یا 11 سال کے لیے؟ تھوڑا سا میں نے اور کھول دیا. یہ اتباع کا حکم 23 سال کے لیے ہے، 13 سال کے لیے ہے، 11 سال کے لیے ہے یا 63 سال کے لیے؟ آپ کیا کہیں گے؟ کہیں آیت میں کہیں ایسا کوئی لفظ ہے کہ جو آپ کو یہ اجازت دے کہ یہ 63 سالہ زندگی سے اتنا حصہ نکال دیں؟ اچھا اگر ابھی سمجھ نہیں تو میں ایک اور آیت لے رہا ہوں. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو رسول دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. جو دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. پہلے ایک بات تو سمجھ لیجیے، یہ جو آیت کہہ رہی ہے جو دے اسے لے لو، اس کا مطلب ہے جو رسول دے گا وہ خیر ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ جس سے روک دے رک جاؤ، اس کا مطلب ہے جس سے روک رہا ہے شر ہے. تو بس زندگی طے کر لیجئے گا، جو رسول دے میں نے وہ لینا ہے، جس سے رسول روک دے میں نے اس سے رکنا ہے. اب بستر رسول پر دے تو لینا ہے، سفر میں دے تو لینا ہے، حضر میں دے تو لینا ہے، گھر میں دے تو لینا ہے، میدان میں دے تو لینا ہے، اور جہاں بیٹھے جہاں جس سے روک دے. جس سے روکے گا وہ شر ہے، جو دے گا وہ خیر ہے. تو اب میں اس سے زیادہ تفصیل نہیں کرنا چاہتا. وما آتاکم الرسول، جو رسول دے. کیا اس آیت میں بھی، اس کو بریکٹ میں رکھے نا، کیا اس آیت میں کہیں ہے کہ اگر 23 سال اعلان رسالت کے بعد دے تو لینا، یا 13 سال مکہ کی زندگی جو اعلان رسالت کے بعد لینا، یا 10 سال مدینے کی زندگی ہے لینا، یا کہیں ہے جو 40 سال پہلے اعلان رسالت سے پہلے ہے وہاں نہ لینا ہے؟ اچھا ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں اور اسی پہ میری بات ختم ہو جائے گی. اور یہی آخری جملے، یہ 3 آیتیں آپ کے لیے دعوت فکر پہ چھوڑے جا رہا ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. میں نے نہیں بھیجا مگر جو بھیجا عالمین کے لیے رحمت.
वाह क्या बात। تو یہ جو عالمین کے لیے رحمت ہے، پیغمبر کی پوری زندگی رحمت ہے یا آدھی؟ جی پوری زندگی رحمت ہے، 63 سالہ رحمت ہے، 63 سالہ رحمت ہے. تو پھر بس اگر تینوں آیتیں آپ نے سمجھ لی تو ایک جھٹکا مجھے آپ کو دینا ہے اور دے کے جانا ہے. تو جس کی پوری زندگی 63 سالہ رحمت ہے، جس کی اتباع 63 سالہ شرط ہے، جس کی جو دے لے لو، چاہے 63 سالہ زندگی میں جہاں دے، تو پھر 40 سالہ زندگی نبوت سے کیسے باہر نکالتے ہیں؟ کیا بات۔ بس یہی میں سمجھتا ہوں، میرا آخری جملہ اگر سمجھ گئے ہیں تو یہی آج کا میرا جشن ہے اور یہی میری آج کی دعوت فکر. پھر آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ جب اللہ نے پیغمبر کی زندگی کو تقسیم نہیں کیا، ڈیوائڈ نہیں کیا، آپ کون ہے اٹھے اور اٹھ کر کہیں کہ یہ 40 سال زندگی نبوت سے فارغ ہے؟ اگر نبوت سے فارغ ہے تو رحمت للعالمین کہتے ہیں. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. کیسے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. یہ کیسے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ أَطَاعَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت، تو اطاعت بھی تو 63 سال کے حکم ہے. تو میرے محترم کوشش کیجئے، رسول کو پڑھیے، آپ کی زندگی سمجھیے. اور لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، یہ آخری آیت، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے. اس آیت میں بھی 63 سال اسوہ ہے. کیا بات، ماشاءاللہ. 40 سال آپ نکال نہیں سکتے. سب سے پہلا کام کیجئے، رسول کو تقسیم کرنا چھوڑیے، رسول کی زندگیوں پہ داغ لگانا چھوڑیے، رسول کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ولادت منانا فقط یہی نہیں ہے کہ تاریخ ولادت یا جلوس نکال لیا یا جشن منا لیا یا ہار اور پھول پہنا لیے. نہیں، اصل پیغمبر کو سمجھیے. اگر امت مسلمہ نے سمجھا ہوتا تو آج مسلمانوں کے اتنے چہرے نہ ہوتے. نہ کوئی شیعہ ہوتا، نہ کوئی سنی ہوتا، نہ کوئی دیوبندی ہوتا، نہ بریلوی ہوتا، نہ اہل حدیث ہوتا. ہم سب مسلمان ہوتے، ہمیں کوئی اور چہرہ سجانے کی ضرورت نہ ہوتی. اللہ سے دعا ہے، اللہ رب العزت اللہم صلی علی محمد. دعا منگوا دیجیے جی.